قومی سطح پر آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہے۔ وہ خبر کہ جس کی وجہ سے عمران خان کے جو حمایتی ہیں، چاہنے والے شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ جو فرینڈ آف کورٹ تھے سلمان صفدر صاحب، انہوں نے 7 صفحے کی جو رپورٹ جمع کرائی تھی وہ آج منظر عام پر آ گئی، اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے 15% عمران صاحب کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی بینائی رہ گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 3-4 ماہ پہلے تک جو ہے عمران خان کی نگاہ 6/6 تھی، یعنی کہ بالکل درست تھی۔ اس کے بعد جب ان کی اس آنکھ میں کچھ دھندلاہٹ آئی، کئی مرتبہ اس معاملے کو جو ہے اس زمانے کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوا کرتے تھے عبدالغفور انجم صاحب، ان کے سامنے اٹھایا گیا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی، اور نہ بر وقت ان کو طبی جو ہے امداد ملی، نہ ان کو کسی مالج کو دکھایا گیا۔ اور جب واقعی ان کی کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ان کو آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا، تب جا کے پمپ سے جو ہے امراض چشم کا ڈاکٹر آیا، اس نے دیکھا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے پمپس لے کے جایا گیا، جہاں پہ انجیکشن لگا، اور جو ان کا کلوٹ تھا، یعنی کہ جو لوتھڑا بن گیا تھا ان کی آنکھ میں، اس کا علاج کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ مکمل ان کی بینائی چلی گئی تھی، تو وہ 15% جو ہے وہ ریسٹور ہوئی ہے، باقی معاملہ ویسے کے ویسے ہی ہے۔ اچھا، یہ ایک میرے خیال میں بڑی تشویشناک خبر ہے، اور اس پہ جس طرح سے تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے وہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ سہیل آفریدی صاحب نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسے طبی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جی عبدالغفور انجم صاحب نے جو ہے وہ ایک کہتے ہیں تشدد کیا عمران خان صاحب کے اوپر، اور یہ بہت بڑا الزام ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کے چاہنے والے، ان میں تشویش جو ہے اور زیادہ بڑھ گئی، مزید فکر بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اسی پھر تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کے بعد جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے بات کرائی جائے، 16 فروری سے پہلے ان کو علاج معالجے کی جو ہے وہ سہولت دی جائے، جو یقیناً ایک مثبت جو ہے پیش رفت ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ظاہر ہے کہ جو وزیر اطلاعات انہوں نے ایکس پہ پیغام میں کہا کہ جناب وہ سارا پروپیگنڈا تھا تحریک انصاف کا کہ جی ان کو جو ہے اچھی سہولتیں جیل میں میسر نہیں ہیں، تو ان کا یہی دعویٰ ہے کہ جی جیل میں اچھی سہولتیں تھیں، لیکن جو ان کی طبیعت کی خرابی ہے، بینائی کا جو ان کا معاملہ ہے، اس پہ خاموشی تھی۔ اسی طرح کی جو بات جو ہے وہ رانا ثنا نے بھی کی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کو جو ایک عام قیدی کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، تو یہ تو حکومت کا موقف ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر پریشان بھی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے، سخت لب و لہجہ بھی اختیار کر رہی ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ یہاں اڈیالہ جیل میں غفور انجم، جس کی سرپرستی پنجاب کی جعلی حکومت کر رہی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ، ان کی آنکھ کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے۔ ان کی آنکھ کو اس حد تک لے کے گئے تھے کہ ان کی بینائی تقریباً جا چکی تھی۔ اس حد تک ان کو ٹارچر کیا گیا کہ ان کو اسپتال لانا پڑا۔ یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا۔ عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی، تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے۔ جناب، یہ ہے تحریک انصاف کا موقف۔ جو سہیل آفریدی صاحب کی آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب ایک سوال ہے، جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ سیگمنٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں رات گئے، اس وقت جو ہے ایک کور کمیٹی کا پی ٹی آئی کا اجلاس جاری ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی اجلاس ہوا، لیکن سوال یہ کہ ان دونوں کے پاس اب کیا راستے یہ لوگ اپناتے ہیں، کیا آپشنز ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی پس منظر میں آپ یاد کریں کہ گزشتہ 2-3 روز سے ایک چیز جو بہت زیادہ کہتے ہیں نا سماجی میڈیا پر ہے، مرکزی دھارے کی میڈیا پر ہے، وہ یہ ہے کہ جی کسی قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ معاملات جو ہے پی ٹی آئی، اس کی قیادت اور حکومت کے درمیان جو ہے معاملات کو سلجھایا جائے، اور بیر منیمم پوائنٹس کے اوپر کسی قسم کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اور یہاں تک بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کوئی رہائی کی یا ان کی جیل سے نکلنے کی کوئی صورت بھی بن سکتی ہے۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے محترم فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، آج بھی دل میں ہمدردی رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، لیکن پی ٹی آئی سے کوئی فارمل تعلق نہیں ہے اس وقت۔ جی فواد صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ فواد صاحب، 4 ماہ پہلے تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بینائی تھی وہ 6/6 تھی، ٹھیک ہے؟ اب سہیل آفریدی صاحب نے تشدد کا بھی الزام لگایا ہے، اور کیا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جیلر ہیں عبدالغفور انجم، ان پر جا کے رکتا ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ کوئی ڈوریاں ہلا رہا تھا؟ کیا کہیں گے، کیا تجزیہ آپ کا؟ ان کی بیماری ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ تمام ڈاکٹرز اس پہ متفق ہیں کہ یہ بنیادی وجہ تو اس میں بلڈ پریشر کا شوٹ ہونا ہے، اور جب آپ اتنا طویل عرصہ کسی کو اس طرح سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے، قید تنہائی میں رکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ جو حالات آج سلمان نے اپنی
رپورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے اپنی رپورٹ میں جو لکھے ہیں ان سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں تو کبھی پاکستان میں کسی اور سیاسی لیڈر کو نہیں رکھا گیا. اور انفارچونیٹلی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان وہ واحد شخصیت ہے جن کو اس طرح رکھا گیا ہے. اور پھر جو اتنی طویل عرصہ ہے, اتنا تو بہت آپ سمجھیے کہ 2.5 سال سے وہ سلیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. That's make things really terrible. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بلڈ پریشر شوٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے, اتنا دباؤ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سامنے کیا آپشنز ہیں, کیا راستے, ان کو اب تک کا رد عمل آپ کو کیسا لگا ہے؟ دیکھیے اب تک کوئی رد عمل نہیں دے پائی پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین میں, اور سچی بات یہ ہے کہ ان میں کیپیسٹی بھی نہیں ہے کوئی رد عمل دینے کی. تو اصل جو چیز اہم ہے وہ تو دیکھنا یہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو وہ لیڈ کرتی ہے پروٹیسٹ کو یا نہیں پروٹیسٹ کو لیڈ کرتی, کیونکہ باقی لوگ تو سارے جو ہیں وہ تو خانہ پوری ہیں. سہیل آفریدی کی بھی اہمیت یہی ہے کہ وہ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے. درست. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سچویشن ہے وہ امپروومنٹ دونوں طرف کچھ نظر بھی آ رہی ہے. جو حالات بنے ہیں خصوصاً اس رپورٹ کا باہر آنا اٹ سیلف جو ہے وہ بھی بڑی ایک انڈیکیشن ہے, ڈفرنٹ بات تو ہے اشارہ. نا, کیونکہ دیکھیے اگر سپریم کورٹ میں جب یہ رپورٹ آئی اور وہ سپریم کورٹ اس کو پبلک نہ کرتی پبلک, تو یہ جو آج سارا حکومت پہ پریشر آیا ہے یہ چیزیں آئی ہیں یہ آتی نا. لیکن اس کو سپریم کورٹ نے شیئر کر کے تو پورے ملک کے اندر ایک سراسمیکی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا گئی کر ہے. دی. اچھا یہ میرے پھر آپ سے اگلا سوال بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند روز سے جو ہے بڑا قیاس آرائیاں بھی ہیں, خبریں کہہ لیں آپ کہ جو بھی نام ان کو دیں آپ, کہ چل رہے کہ جی کچھ کوشش کی جا رہی کہ منیمم پوائنٹس پہ معاملات طے ہو جائیں حکومت اور تحریک انصاف کی قیادت کے درمیان. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی انڈیکیشنز ہیں ایسے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم سے, ایپکس کمیٹی میں جا کے بیٹھ گئے, پھر جو ہے مطلب ہے کورٹ کہتے ہیں نا فرینڈ آف کورٹ مقرر کر دیا گیا, اس کے نتیجے میں رپورٹ آ گئی. کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے اور کیا خبر ہے؟ دیکھیے عامر صاحب بات یہ ہے کہ کوئی گیم چینجر تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا, لیکن پاکستان میں تاریکی اتنی زیادہ ہے کہ روشنی کی کوئی بھی کرن ہو اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سو جو کچھ بھی ہوتا ہے, اور میں تو ظاہر ہے کہ کتنے مہینوں سے بلکہ 1.5 سال سے جب سے میں جیل سے باہر آیا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ہم بات چیت کی طرف بڑھیں, کوئی ٹمپریچر نیچے آئے. اور اگر عمران خان میری بات مان لیتے, جو اگست میں میری ان سے بات ہوئی تھی اور میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپوزیشن کو اکٹھا کر کے اور بات چیت کی طرف جانا چاہیے, اگر وہ بات انہوں نے مان لی ہوتی تو اب تک معاملات بہتر ہو چکے ہوتے, عمران خان باہر آ چکے ہوتے. لیکن بہرحال یہاں پہ ایک سٹیل میٹ ہے جہاں حکومت عمران خان کو سیاسی طور کے اوپر مائنس نہیں کر سکی پاکستان کی سیاست سے, وہیں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انقلاب نہیں لا سکی. تو ہم ایک سٹیل میٹ پوزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ بات چیت کر کے پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے کوئی لائیں. امید ہے آپ کو عمران خان کی رہائی کی؟ بعض لوگ بڑا دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے, مطلب ممکن ہے, امکان ہے اس بات کا, اور ظاہر کورٹس جو ہیں وہ یہ راستہ فراہم کریں گی. دیکھیں رہائی تو میرا خیال ہے اسٹیپ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلے ہم نے 48 گھنٹوں میں یہ دیکھنا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے, اور جو میڈیکل بورڈ بنتے گا پھر 16 تاریخ تک انہوں نے عمران خان کا معائنہ کر کے رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ وہ بورڈ کیا ریکمینڈ کرتا ہے. اگر وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ وہ ہاسپٹلائز ہوں اور علاج ان کا ہو اور ادھر چیزیں جائیں, تو پھر ایک بڑی قدم ہوگا, لیپ فارورڈ ہوگی اور جو عمران ہونا بھی خان چاہیے کا. اگر بینائی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ بتائیے کہ حکومت ابھی بھی ڈینائل میں لگ رہی ہے. جو میں نے ان کا عطا تارڑ صاحب کا بیان دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو بہترین سہولتیں دی. رانا ثنا کہہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی قیدی کے مقابلے میں عمران خان کو زیادہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. کیا مطلب حکومت کی طرف سے آپ کہیں گے مکس سگنل ہے, یہ کیا ہے یہ؟ آئی تھنک سعد رفیق صاحب نے جو بھی ٹویٹ کیا ہے سب سے اچھی ٹویٹ تو انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارا فیلئر ہے گورنمنٹ کا کہ اس کام کے لیے بھی ہمیں سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑا, اور اس موقع کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے, جس سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے, وہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور جس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ملک کے اندر, جتنا فاصلہ اس وقت
عوام میں اور حکومت میں اداروں میں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے عمومی حالات میں. درست کہہ رہے ہیں. لیکن ایک ضد کی وجہ سے ایک آپ نے اتنے بڑے لیڈر کو جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا ہوا ہے جس سے ایک سیاست میں ہیجان ہے اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک حکومت ریکگنائز نہ کرے کہ اس مسئلے کا حل ضروری ہے. فوری طور پہ آپ کے خیال میں کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ جو کہتے ہیں ٹیمپریچر نیچے آئے, جو لوگوں میں تشویش ہے عمران خان کے چاہنے والوں میں, ان کے فالوورز میں, کہ وہ ذرا سی دور ہو سکے, ایڈریس ہو سکے؟ دیکھیں اگلے 4 دنوں میں تو آپ کے سامنے ہے نا کہ جو اپنا صورتحال ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے 16 تاریخ تک ان کا بچوں سے طبی بات معائنہ کرائی جائے. ہونا ہے. جی جی, اور بچوں سے بات کرائی جائے گی, لیکن طبی معائنہ ہوگا, بورڈ ہوگا, اور وہ اگر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے تو پھر یہ ایک اقدام ہوگا جس سے ڈیفینیٹلی صورتحال میں بہتری آئے گی. درست. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, آخری میرا آپ سے سوال, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں جو گتم گتا تھے, بڑی سخت باتیں کرتے تھے, کہ قدم پیچھے کرنے کے لیے تیار ہیں, پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں سے چیزوں کو آپ آگے لے کے جا سکیں؟ کوئی ایسی آپ کو اشارے نظر آ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں اگلے 4 دن انتظار کرنا پڑے گا, اور عمران خان کو اگر ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی ایک قدم بعد آگے بڑھی ہے. ابھی تک جس طرح میں نے کہا کوئی گیم چینجر سچویشن نہیں ہے. ابھی جو عمران خان کے بیٹے نے بھی ٹویٹ کیا وہ بھی کافی سخت ہے, اور جو اس وقت کی صورتحال ہے جس طرح کی جو پی ٹی آئی کے اندر بھی تو 2 گروپ ہے نا, ایک گروپ تو ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو ڈیفینیٹلی پروٹیسٹ کی طرف جانا ہے, اور ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں چیزوں کو سنبھالنا ہے. اب دیکھنا ہے نا کہ ان میں سے بھی کون سا گروپ جو ہے کون سا prevail گروپ جو ہے کرے وہ گا. پریویل کرتی ہے. فواد چودھری صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے سنی, بالکل صحیح بات ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں, اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یا 4 روز میں, جیسے کہ یہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب, کیا ہوگا. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے بنگلہ دیش کے انتخابات کی, جہاں پہ ایک طویل عرصے کے بعد آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدار جو ہے انتخابی عمل جو ہے آج ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. تو جناب بنگلہ دیش کے لیے انتہائی تاریخی دن ہے. تاریخی اس لیے کہ ایک عرصے کے بعد وہاں پہ آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے انتخابات کا انعقاد ہوا. اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ووٹوں کی گنتی جاری ہے. 300 نشستوں میں سے 151 جو بھی پارٹی جیتے گی وہ وہاں پر حکومت بنائے گی بنگلہ دیش میں. اس مرتبہ جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں طارق رحمان صاحب, ان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان ہے. جماعت اسلامی ایک عرصے کے بعد جو ہے انتخابی سیاست میں سرگرم عمل ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑا اس نے مطلب ہے بڑی, کہتے ہیں کہ اٹ از کریٹنگ ویوز. ساتھ ساتھ جو ہے بنگلہ دیش کی جو جماعت اسلامی ہے اس کے شفیق الرحمان صاحب کو ٹپ کیا گیا ہے بطور وزیر اعظم اگر ان کی جماعت اکثریت حاصل کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی جب تک عوامی لیگ کی حکومت تھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی, پرسیکیوشن ہو رہی تھی, اس کے رہنماؤں پہ مقدمات تھے, کئی کو پھانسی بھی دی گئی. اور اب لیکن جب حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی پہ سے پابندی اٹھ گئی. ہم انتخابات کے بعد جو ہیں کیا چیلنجز ہوں گے, سب سے پہلا سوال تو کس کا جو ہے پلڑا بھاری ہے, کیا چیلنجز ہوں گے نئی حکومت کو, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ڈسٹنگوش پینل موجود ہے. ہمیں بنگلہ دیش سے جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ڈاکٹر جو ہیں نعیم اشفاق چودھری صاحب, وائس چیئرمین ہیں یہ عثمانی سینٹر فار پیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے, جو ایک تھنک ٹینک ہے. بہت ہی انہوں نے پرومیننٹ پوزیشنز بنگلہ دیش آرمی میں بھی انہوں نے جو ہے ان کو ہولڈ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں بھی. پاکستان سے آر ویری اون محترم اکرام سہگل صاحب ہمارا ساتھ دیں گے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ممتاز جو ہیں, یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, سیاسی امور ہوں, بین الاقوامی امور ہوں, ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بنگلہ دیش سے ان کی وابستگی بہت گہری ہے. انہوں نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ بنگال ریجیمنٹ سے کیا تھا, ایسٹ بنگال ریجیمنٹ سے کیا تھا, اور ان کے والد بھی اسی ریجیمنٹ میں تھے. تو ظاہر ہے کہ بڑی قربت ہے ان کی بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی متواتر وہ ان کا آنا جانا رہا ہے, بنگلہ دیش کی سیاست کو سمجھتے ہیں. اکرام صاحب آپ کی اجازت سے میں جنرل ریٹائرڈ جو ہیں ڈاکٹر نعیم اشفاق صاحب سے اگر میں سوال کا آغاز کروں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس جنرل صاحب. ہاؤ یو ول ڈسکرائب دا سگنیفیکنس آف دس ڈے, how today's election are proving different from the elections which were held in the past? Thank you so much for having me in this great show. I would say this was a great day for Bangladesh. We had been passing through attritions, we had been passing through repression,
from both internally and externally. So the Bangladeshi people, they were waiting for almost 15 years to exercise their right to cast their vote. And today it went so nice, so peacefully, except some small problems in some of the places. But overall, this was a wonderful, very peaceful, and very systematic election in Bangladesh that Bangladesh has seen right after its independence. It went very fine. ग्रेट ग्रेट टू हियर दैट इकराम साहब पाकिस्तान से जब आप देखते हैं बांग्लादेश के इंतखाबात को बड़ा बीएनपी इस्लामी में जो है मुकाबला है आपको कुछ मतलब सरप्राइजेस की तवक्को है इन इंतखाबात के हवाले से पहले तो मैं इंग्लिश में ये कहूँगा कि इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज दैट जन नईम इज ऑन द पैनल बिकॉज इन बांग्लादेश टुडे one of the most outstanding intellectuals from the army is Jan Naeem, and he has not only intellectual himself as part of think tanks, but he is a great commentator, and also mashallah, he's a sportsman. So he's an all-rounder. It is wonderful to have him on the panel. आपने जो सवाल किया बहुत जन नईम ने भी उसको जवाब दिया कि सबसे अच्छी बात ये है कि ये इलेक्शन बड़ा पीसफुल रहा है और इस इलेक्शन पीसफुल उसको ना होने में उनकी जो नेबर है इंडिया बहुत कोशिश उन्होंने की थी कि ये इलेक्शन पीसफुल ना हो इसमें मुश्किलात हो और ये जर्नलिस्ट ठीक बोलते हैं कि इनके लिए बहुत दिनों के बाद बहुत सालों के बाद ये इनको एक मौका मिला है कि अपनी वोट फ्रीली एक्सरसाइज कर सकें और जो इनके ऊपर रिप्रेशन थी और इनके ऊपर पाबंदियां थी वो इनके पास नहीं है तो मैं समझता हूँ और बहुत रीज़न से आपने ठीक बोला कि मेरी काफ़ी इनके साथ ताल्लुकात है इनफैक्ट जो मैंने आज कलर पहना हुआ है जर्सी का वो भी नईम साहब की रेजिमेंट का है वो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का तो मैं आपको ये बोलता हूँ बड़ा क्लियरली कि ये खाली बांग्लादेश के लिए बड़ा दिन नहीं है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये दिन है जहाँ पर बांग्लादेश की एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी और या तारिक ज़िया जीते या शफीक रहमान जीते दोनों की एक ही ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान के साथ जितनी क्लोज ताल्लुकात हैं वो करें तो मैं समझ कि हाँ खाली बांग्लादेश के लिए नहीं ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही अहम नुक्ता उठाया जनरल साहब हसीना वाजिद एंड अवामी लीग they have been important players in Bangladeshi politics for decades now. How you see, I mean, do you expect them bouncing back in the near term or in the mid term? Because, I mean, you cannot rule out any possibility in politics. To my understanding, the owner of a country is the people. So actually the people decides who will rule them. I would also echo with Ikram Saab that this is an important event not only for Bangladesh but for the whole region, also definitely for the Pakistan also. And this is the winning moment of the general mass, the people who actually cast their vote to select some leadership who will rule them, who will establish such an environment that they will be living in peace and tranquility. Their trade, commerce, and day-to-day life will be very nice. So whether Awami League or Sheikh Hasina will come back or not, that will be decided by the people. But today's presence in the voting centers, which will definitely cross 50% of the vote, which is a very good number, I would rather say. This signifies that they did not like the previous regime. And definitely we have seen in 2024, the way people came out, the way the students came out in the street, that reflects that they did not like the rule of Sheikh Hasina. They did not like the suppression of the Indian hegemony in Bangladesh. They did not like that someone else will
impose something or someone else will take away the sovereignty of this country. So today's presence in the voting centers also speaks that they did not like the previous regime or Sheikh Hasina. Before I go toward if you can just answer another question, that is about how Awami League has reacted to these elections, and what was the stance of Sheikh Hasina? They did not accept, definitely they did not accept this election. But this is immaterial, whether they accept it or not. The people accepted this election. That is significant. And without any fear, they have gone to the election centers. They have casted their vote. So that speaks whether they are free to go and they are free to exercise their vote and rights. So whether Awami League accepted it or not, it doesn't matter to the Bangladeshi people. It hardly matters, Bangladeshi right? people has given their decision that yes, they want an election and they want a new set of government to rule them. ایک بڑا اچھا اکرام صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ چاہے بی این پی ہو چاہے جماعت اسلامی ہو، پاکستان سے تعلقات میں بہتری کی امید ہے. آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ابھی مومنٹم بنا ہوا ہے ایک مثبت تعلقات کا دونوں ملکوں کے درمیان، یہ آگے اسی طرح سے برقرار رہے گا بلکہ زیادہ ایکسلریٹ کرے گا؟ جی بالکل ایکسلریٹ کرے گا. جی دیکھیں، ایک گورنمنٹ تھی یونس صاحب کی، وہ جو تھی وہ ایکچولی دیکھا جائے تو اٹ واز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اگر وہ تھی تو ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں تھی. جتنا بھی ان کو پبلک نے ضرور سپورٹ کیا کیونکہ ریپریسو رژیم کے بعد جو حسینہ واجد کی تھی، لیکن پھر بھی وہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں تھی. اور وہ جتنی بھی اگر انیشیٹو لیتے پاکستان کی طرف، وہ ان دی اینڈ وہ اس کے اوپر ڈاؤٹ کاسٹ ہوتا ہے. جس طرح جنرل نعیم نے بولا ہے کہ دی اینڈ آف دا ڈے the owner of بنگلہ دیش are the people of بنگلہ and اگر people of بنگلہ want to exercise their right کہ پاکستان کے طرف رجوع کرے یا ریجن کی طرف رجوع کرے، تو وہ اس گورنمنٹ کو ووٹ ان کریں گے جو وہ کام کرے گا. تو جو بھی آپ، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بی این پی آئے یا جماعت اسلامی آئے، دونوں جو ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ اس میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہتر ریلیشن شپ ہو. کیونکہ لاسٹ 14 ایئرز میں جتنی بھی انہوں نے ریپریشن کی وہ ریلی وہ تھی کہ اینٹی پاکستان دا ہول پلیٹ فارم واز کہ پلانک تھا کہ پاکستان کو، اور اس طرح انہوں نے ہسٹری کو آئی مین ایسا کیا کہ ایک فکشن کو فیکٹ بنا دیا اور فیکٹ کو فکشن بنا دیا، اور اس لیے کیا ہسٹری کو درست کہا آپ نے. جل صاحب، how India is looking at these elections? The media is painting a very negative picture of Bangladesh and even your elections as well. At the same time, I mean, do you expect any improvement in relations between Bangladesh and India post-elections? I think India made a mistake, great mistake, I would say, in regards to their foreign policy. They wanted to establish the relationship with Bangladesh through one person or one party. The relationship between two countries, it can be long-lasting if you make a relationship with the people with different strata of the society. Only then it will be a long-lasting and win-win situation relationship between the two countries. But what they do is establishing the relationship with Bangladesh through only one person, that is Sheikh Hasina, or through only one party. And this, with this, the arrangement, they have taken away so many things, so many aspects through different agreements, which brings the national interest of India higher, much higher than that of Bangladesh. And this was going on for last 15-16 years, and people have seen that the government who is ruling Bangladesh is not looking after the national interest of Bangladesh, and naturally they have rejected that regime. And she had to escape from this country. Not only that, the whole party, all the leaders, maybe first tier, second tier, third tier, fourth tier, fifth tier,
all escaped from Bangladesh. So this is the result of the deeds that they do. And also, as I was telling about the relationship of India, this was a big shock for India. The Sheikh Hasina, fall of Sheikh Hasina or fall of Awami League. And initially they resisted to support the interim government. And initially they did not feel like to have a good relationship with Bangladesh interim government. Till now, this is not at all a congenial atmosphere or congenial relationship between Bangladesh and India. And more so the media, especially the media, they had been propagating so many misinformation and disinformation. Actually, this went against them, against India. The Understandably. anti-Indian sentiment that was propagated in Bangladesh, that has risen and that has intensified. And naturally, the parties who all participated in this election, they were also very cautious in giving their statement about the relationship that they are going to do, they are going to establish with India. But to my understanding, as India is our neighbor, so if Bangladesh have congenial relationship with India, that will be better for India and also for Bangladesh. But that has to be reciprocal. To you, to all the people of Pakistan for supporting us and establishing the fact that nobody should establish their hegemony in international forums, at least in this region. General Sahab, for interrupting you, before I turn to Mr. Ikram Saigal, one more if you can answer quickly. What are the key points of differences between Bangladesh and India? The most, you say, the issues which are bedwelling relations between the two countries? I think in the trade and commerce, in economic aspect, in foreign policy, in every sectors, as they are our neighbor, and we import many things from them, and we also export some of the things. Trade imbalances there, representing Bangladesh or supporting Bangladesh in different international organization. All those aspects, you give me something. This has to be a transactional diplomacy. You give us something, and we also give you something. Right. You have to honor the sovereignty of this country. This is a sovereign state. Right. And if you forget that this is a sovereign state, this is not a vassal state of India. Not a If you do satellite not- state, exactly. So if you do not remember this, And what there are differences on the water distribution issues as well, and also about the immigration problem. Ikram Sahab, एक जो बड़ा सवाल है लोगों के जहनों में कि वो जो इनकलाब आया जिसने हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा, वो कहते हैं जनरेशन जी का इंतखाब था, वो कहाँ आपको नज़र आ रही है मौजूदा सूरत हाल के अंदर बांग्लादेश की? जी, बहुत बड़ी उनकी एक एम्पैटिक वो है, मैं आपको समझाता हूँ जी। और ये आपको जो इलेक्शन रिजल्ट आता है उसके अंदर नजर आएगा। देखिए बीएनपी एक पॉपुलर पार्टी इसलिए है कि बीएनपी के दो कैरिस्मेटिक लीडर्स थे, एक जनरल ज़ियाउर रहमान और उसके बाद उनकी बीवी बाद में खालिदा ज़िया जो बहुत साल प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, और ये तारिक रहमान उनके बेटे हैं, तारिक ज़िया और तारिक रहमान जो भी उनको बुलाते हैं। बात यह है कि बहुत जनरल ज़ियाउर रहमान की जो प्राइम एक थी वो थी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। वो उसकी ऑनेस्टी के ऊपर बहुत लोग दाद देते थे। ये जो थी खालिदा ज़िया के ज़माने में तारिक रहमान साहब में भी चेंज हो गए, लेकिन उनके ऊपर करप्शन की काफ़ी चार्जेस थी। ठीक है, फिर वो चले गए और वो बाहर रहे मुल्क से, दैट थिंग। जेनजी जो आई है वो दो प्लैंक्स पर आई है। एक प्लैंक उनका था फ्रीडम फ्रॉम इंडियन ब्रुटैलिटी जी। दूसरा उनका प्लैंक था फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। ठीक है, बहुत हसीना वाजिद पीछे करप्शन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट थी। तो अभी मैं समझता हूँ
کہ جن زی کا جوائن کرنا جماعت اسلامی کے لیے بہت بڑا ایک قدم تھا، کیونکہ جن زی کا جو ووٹ ہے، جو انڈر بولتے ہیں نا جن زی کی جو ووٹ ہے وہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ ووٹ ہے، اور وہ ووٹ کرنے آئیں گے، وہ ووٹ کریں گے. تو آپ دیکھیں، میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کر کے کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ پریڈکٹ کروں کہ وہ بی این پی کو اپسیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سی کانسٹیٹوئنسی ایسی ہوگی جہاں ان کا سوئنگ ووٹ بہت کاؤنٹ کرے گا، اور سوئنگ ووٹ کاؤنٹ کرے گا جو جماعت اسلامی کو پہلے ہوپ نہیں کر سکتے تھے. جو تو نہیں کر جماعت سکتے. درست. بڑا آپ نے انسائٹفل مطلب ہے نقطہ اٹھایا. اکرام سہگل صاحب، تھینک یو ویری مچ جنرل نعیم صاحب فار گیونگ اس یور ویلیوبل ٹائم. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیں گے، لیکن کہتے ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے جو بنگلہ دیش کے انتخابات اس کے حوالے سے ایک چیز سمجھنا ہے کہ اصل ایشو جو ہے وہاں پر کہ وہاں کے عوام کا کہ وہ اپنی خود مختاری کے لیے جو ہے ان کا، جیسے کہ اکرام سہگل صاحب کہہ رہے تھے کہ بھارتی جو بالادستی ہے، جو کہ جنرل صاحب نے بھی بات کی، اس سے آزادی، اس کو انشور کرنا کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری کی طرح ان کا ریاست چلے، اور پھر اپنی جب وہ ڈومیسٹک پولیٹکس کی بات آتی ہے تو پھر بددیانتی کے خلاف، کرپشن کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ بہت ہی کلیدی ہے وہاں پر. تو مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بنگلہ دیش کے انتخابات کو بلا شبہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا واٹر شیڈ موومنٹ کہا جا رہا ہے، اور وجہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک عرصے کے بعد وہاں پہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے انتخابی عمل جو ہے مکمل ہوا ہے. ہمارے مہمانوں نے، خصوصاً جو جنرل نعیم صاحب تھے، انہوں نے بالکل صحیح کہا. بنگلہ دیش کی آرمی سے ان کا تعلق ہے، وہاں کے تھنک ٹینک میں وائس چیئر کرتے ہیں وہ، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے بھارت کی ڈپلومیسی کی ناکامی ہے. اس لیے ناکامی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام تر جو مفادات تھے وہ عوامی لیگ اور حسینہ واجد سے جو تھے وابستہ کر دیے تھے، یعنی کہ تمام جو تھے انڈے انہوں نے ایک ٹوکری میں ڈال دیے تھے. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کسی فرد کے گرد جو ہے ریوالو نہیں کرتے. اور ظاہر ہے کہ پھر بھارت نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا، اور جس طرح سے انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کے جو مفادات تھے، ان کا جو نیشنل انٹرسٹ تھا بنگلہ دیش کا، جس طرح سے اس کو ڈیمیج کیا گیا تھا حسینہ واجد صاحبہ کے دور میں، اس کا لوگوں نے رد عمل بھی دیکھا. جہاں تک رہ گئی پاکستان کی بات، آج جو کہتے ہیں نا جو فرنٹ رنرز ہیں وہاں پر بنگلہ دیش کے انتخابات میں، دو سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہو یا کہتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہو، بی این پی ہو، دونوں ہی کے تاریخی طور پہ جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اچھے رہے ہیں. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس انتخابی عمل کے بعد بنگلہ دیش میں ایک کہتے ہیں نا کہ سیاسی استحکام آئے اور ان کی معیشت دن دونی رات چوگنی ترقی کرے. اسی کے ساتھ عامر رضا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.